بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کے نیچے شہر کے بارے میں سنا ہے آپ لوگوں نے؟ شاید ہاں، شاید نہیں۔ ہم انسانوں کو اکثر لگتا ہے کہ ہم نے زمین کے اوپر، اوشن کے نہیں، زمین کے اوپر بہت سی چیزوں کے بارے میں پتہ لگا لیا ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ویسے ہی نئے انکشافات یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم خود اپنی زمین کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتے جتنا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ون ہسٹری، اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی ہی کہانی جو ثابت کرے گا کہ زمین کے نیچے زندگی ہے۔ اگست 1946 امریکی نیوی کے افسر اور ایکسپلورر ایڈمرل رچرڈ برڈ نے ایک آپریشن ہائی جمپ کے نام پہ انجام دیا۔ یہ سفر انٹارکٹیکا تک تھا۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا مہم تھا۔ اس مشن میں ان کو ساؤتھ پول اور نارتھ پول دونوں بھی جانا تھا، اور اس سفر کے بعد وہ ان چند پائلٹوں میں سے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دور کا سب سے بڑا ہوائی سفر کیا۔ 13 بحری جہاز، 23 طیارے اور 4700 سے زیادہ فوجی اہلکار اس مشن میں شامل تھے۔ یہ بہت اہم سفر تھا، اس لیے دوسرے جنگ عظیم کے اختتام کے بعد ایڈمرل بائرڈ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ایک بڑی آرمی کے ساتھ 4 ماہ کے لیے ساؤتھ پول جائیں گے۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ وہ دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ میں سفر کرتے، اور ان کے پاس فوجی اہداف کے ایک فہرست تھی جن کو انہیں انجام دینا تھا، لیکن فروری کے آخر تک کچھ عجیب ہوا۔ ایک چھان بین کرنے کے دوران جو انٹارکٹیکا کے فوجی اڈوں کے بارے میں تھا، لیکن اس کے تلاش کے دوران ایڈمرل بائرڈ کو انتہائی عجیب چیز دیکھنے کو ملی۔ یہ کہانی ان کے ڈائری سے ملی ہے، اور ان میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو اس نے چھپا رکھا تھا، اور پھر بعد میں سرکار قوم کو اس کا پتہ چلا اور انہوں نے اسے دبا دیا۔ اپنی ڈائری میں، جسے اس کے بیٹے نے اس کی موت کے بعد دریافت کیا، ایڈمرل بائرڈ نے ایک عجیب کہانی بیان کی۔ ایڈمرل بائرڈ نے لکھا تھا کہ ساؤتھ پول میں ایک غار تھا، اور جب وہ اس غار، یا جس کو وہ دروازہ بولتے تھے، کے اندر ہوائی جہاز لے کر گئے تو انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا جو وہاں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میرا مطلب ہے کہ خود عجیب تھا کہ انہوں نے زمین کے نیچے ایک ہوائی جہاز اڑایا تھا۔ پھر اس نے زمین میں علاقے کو دیکھا اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ صرف اس عجیب کہانی کا آغاز تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے اچانک اسے ایک چمکتا ہوا رینبو مانند شہر نظر آیا جو کرسٹل سے بنا تھا۔ پھر وہ اچانک اپنے ارد گرد ان فلائنگ ڈسک کی شکل کی چیزوں کو دیکھتا ہے جو اسے کہیں پر لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک غار نما علاقے میں جاتا ہے جہاں وہ اس ہستی سے ملتا ہے جسے وہ اپنی ڈائری میں ماسٹر کہتے ہیں۔ ماسٹر اسے بتاتے ہیں کہ وہ اس بات سے بہت مایوس ہے کہ انسان نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور انہوں نے حال ہی میں ہیروشیما اور ناگاساکی کو کیسے تباہ کیا، اور وہ واقعی اس بارے میں فکر مند ہے کہ زمین کے سطح پر کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایڈمرل برڈ کو کہتے ہیں کہ وہ امید کرتے ہیں کہ انسانیت بالآخر اس حالت کو روک دیں گے۔ یو ایف او محققین کے لیے ایڈمرل برڈ کی ڈائری سے یہ بیان ضروری ہے، خاص طور پر اس کی وجہ سے کہ جدید یو ایف او دور دوسرے جنگ عظیم اور پہلے ایٹم بم دھماکے کے فوراً بعد شروع ہوا۔ یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ نیوکلیئر میزائلز کے ریسرچ سینٹرز کے آس پاس بہت زیادہ تعداد میں یو ایف او دیکھنے کے اطلاعات ملے ہیں۔ ایڈمرل برڈ کی کہانی ان کہانیوں سے مطابقت رکھتا ہے جو فرشتے یا ایلینز کے بارے میں ہم سنتے ہیں، اور شاید وہ بھی اس بارے میں بہت فکر مند ہے کہ انسان نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ وہ شاید یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم بالآخر نہ صرف خود کو تباہ کرنے جا رہے ہیں بلکہ اپنے سیارے کو بھی نقصان پہنچائیں گے جو ان کا بھی گھر ہے۔ اور اگر ایڈمرل بائرڈ کی خفیہ ڈائری صحیح ہے تو اس سے نہ صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کے اندر بہت اعلیٰ درجے کے مخلوقات ہیں، بلکہ یہ بھی کہ سطح پر کیا ہوتا ہے اس کی نگرانی بھی وہ رکھتے ہیں۔ اس ناقابل یقین واقعے کے بعد ڈائری کے مطابق ایڈمرل برڈ اپنی کہانی بتانے کے لیے بے چین تھے، لیکن انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس تجربے کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں اور انہیں ایک سرکاری کمپاؤنڈ میں لے جایا جاتا ہے جہاں اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کبھی بھی عوامی سطح پر بات نہیں کریں گے۔ کیا ایڈمرل کی کہانی زمین کے اندر رہنے والے عجیب و غریب مخلوقات کی قدیم روایت اور جدید دور کے یو ایف او رجحان کے درمیان گہرے تعلق کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ قدیم ایسٹروناٹس تھیوریز ہاں کہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم تیزی سے اس وقت کے قریب پہنچ رہے ہیں جب ہم اپنے آپ کو اندرونی زمین کے مخلوقات کے آمنے سامنے پائیں گے۔